برے کس کے ہے، اچھے ان کے ہے تو پھر اے کیف برے کس کے ہے۔ اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقدس دربار کی پھر سے حاضری سے سرفراز فرمایا۔ چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا عنوان طلاق ثلاثہ اور عدت کے بارے میں چل رہا ہے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ جو حضرات سن رہے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ انسان جب کوئی نئے مقام پر منتقل ہوتا ہے، یا پھر کوئی نیا کام وہ شروع کرنے لگتا ہے، یا پھر کسی نئی جگہ پر وہ جانا چاہتا ہے، کسی اور ملک میں وہ جانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس ملک کے قوانین کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے رولز کو، ریگولیشنز کو سمجھنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا جانا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان جب سن بلوغ پر پہنچتا ہے، جب اس کی نکاح کی عمر ہو جاتی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے نان و نقفہ دینے پر، تو شریعت نے اس کے اوپر نکاح کو واجب فرمایا۔ تو بہتر یہ ہے جس طرح ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے کسی ملک میں جا رہے ہیں، مثلاً آپ UK جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، آپ لنڈن جا رہے ہیں، آپ کہیں اور، آپ جرمنی جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے، آپ جانے سے پہلے، ویزا لگنے سے ہی پہلے آپ وہاں کے رولز دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اگر سگنل توڑیں گے تو آپ کو کتنا فائن بھرنا پڑے گا، اگر آپ جو ہے کچھ خطا کر دیں گے تو کتنا فائن بھرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ جب وہ نکاح کر رہا ہو تو اسے جاننا چاہیے کہ نکاح کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد پیش آنے والے اعمال کیا ہے، طلاق کیا ہے، طلاق ثلاثہ کیا ہے، جی الفاظ صریح کیا ہے، کنایہ کیا ہے۔ الغرض آپ حضرات پچھلا جمعہ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے طلاق کے مسائل سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ جو حضرات پچھلا جمعہ موجود تھے ماشاءاللہ ان حضرات کو طلاق کی 3 قسموں کے جو ہے سو نام بھی معلوم ہو چکے تھے، پھر بھی میں سری طور پر یعنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ یہ وہ علم ہے کہ جس کے نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، یہ وہ علم ہے، یہ وہ اعمال ہے جس کے نہیں ہونے کی وجہ سے کئی بچیاں آج شادی کے 10 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا 1 مہینے میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگی کو ختم کر رہی ہے، سوسائڈ کر کئی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہے، اور کئی گھروں میں عورتوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جس نے شادی کی ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، جس نے نکاح کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ الفاظ طلاق کیا ہے۔ تو آج سب سے بڑا اہم موضوع یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے کہ وہ طلاق کے مسائل کو سیکھیں، طلاق کے مسائل کو سیکھیں۔ نہ ہمارے پاس گھروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے مساجد کے ذریعے یہ موضوع کو اٹھایا جاتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو بہترین سے بہترین جو ہے پڑھائی پڑھا رہا ہے، بہترین یونیورسٹیز میں ڈال کر یہ امید پر کہ یہ آگے جا کر بڑا آدمی بنے گا، علم والا بنے گا، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہوگا، اسی طریقے سے والدین کو چاہیے کہ جب بچے بالغ ہو جائے تو ان کو جو ہے طلاق کے، نکاح کے مسائل سے آگاہ کیا جائے۔
آگاہ نہیں کرنے کی صورت یہ ہو رہی ہے کہ آج ہمیں کورٹ کی سیڑھیاں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ آگاہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کو آج پی ایس کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑ رہا ہے، وکیلوں سے رابطے کرنے پڑ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مسائل میں ہماری قوم آج پیچھے ہو چکی ہے۔ مسلمان قوم وہ ہے جس نے ساری دنیا کو انسانیت کا درس دیا ہے، جس نے ساری دنیا کو علم کا درس دیا ہے۔ آج وہی قوم کے حالات ایسے حالات ہے کہ انہیں نہ اپنے نبی کی خبر ہے، نہ انہیں نبی کی شریعت کی خبر ہے، نہ وہ دین کو سمجھ رہے ہیں۔ تو آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، پہلے دور میں بڑے بڑے فتنے آئے جن کو علماء اہل سنت نے اپنی جوتیوں تلے رون دیا، لیکن اس دور کا فتنہ اگر کچھ ہے تو جہالت ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے بولیے؟ جہالت ہے۔ جہالت، لا علمی، شریعت سے لا علمی، اسلام سے لا علمی، والدین کے حقوق سے لا علمی، اولاد کے حقوق سے لا علمی، بھائی بہنوں کے حقوق سے لا علمی ہے، آج معاشرے کے حقوق سے لا علمی ہے، بلکہ آج انسان اپنے خود کے ذاتی حقوق بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے اوپر جو اللہ نے فرائض کو واجب کیا ہے وہ بھی وہ صحیح مکمل طریقے پر ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے کتنے نمازی آپ دیکھتے ہیں جو 5 وقتہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اور ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو جمعہ کو جمعہ آ کر نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نماز کے شرائط کا کچھ علم نہیں ہے، نماز کی کسی شرط کے بارے میں وہ نہیں جانتے، نماز کے جو ہے نہ بیرونی واجبات کو جانتے ہیں نہ اندرونی فرائض کو جانتے ہیں۔ اب بتائیے یہ کیسی نماز ہم پڑھ لیں، اور ہم اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، ہم اس چیز کو اس علم کو ہم حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ ہم اپنی جہالت کی زندگی میں مست جی رہے ہیں، اپنی جہالت کی زندگی میں ہم مست جی رہے ہیں۔ ہمیں محبت ہے تو دنیا سے محبت ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر ہے، ایک عورت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، اس کی پیشانی پر کالا داغ کیوں ہے اور اس کے قدموں پر کالے داغ کیوں ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ کہا کہ اس کی پیشانی پر، اس کے قدموں پر کالے داغ اس لیے ہے یا رسول اللہ، جب دنیا دار آتے ہیں اس کو پانا چاہتے ہیں تو یہ انہیں ٹھوکر مار دیتی ہے۔ لوگوں کو ٹھوکر مارتے مارتے اس کے پیر کالے ہو چکے ہیں، اس کے پیروں پر داغ آ چکے ہیں۔ کہا کہ جبرائیل، پھر اس کی پیشانی پر داغ کیسے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب اہل اللہ کی طلب میں ایک مقام پر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے خاطر زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو یہ دنیا ان کے قدموں پر جا کر گڑ گڑاتی ہے کہ وہ انہیں اپنا لے، وہ اسے اپنا لے۔ تو وہ اللہ والے بندے اس دنیا کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر داغ آ چکے ہیں۔ تو ایک وہ آدمی ہے جو دنیا کے لیے جی رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے۔ دنیا جس کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے، دنیا جس کی ٹھوکروں میں ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ان میں سے نہ بنے، ایسے نہ بنے کہ دنیا کی محبت میں اپنی زندگی ختم کر دے، ایسے آدمی نہ بنے کہ دنیا کی ہوس میں، دنیا کی لالچ میں اپنے آپ کو تباہ کر دے، تباہ و تاراج کر دے۔ ایسے بنے کہ جب آپ اس دنیا سے نکلے تو آپ کی موت لوگوں کے لیے قابل فخر ہو، قابل رشک ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، تم کو ہلاک کر دیا دنیا کی محبت نے، تم کو ہلاک کر دیا مال کی محبت نے، الہاکم التکاثر، تم کو ہلاک کر دیا دنیا طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کا منہ دیکھ لیا، یہاں تک کہ تم نے اپنی قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تمہاری آنکھ جب کھل رہی ہے، جب تمہارے منہ پر تمہارے اپنے مٹھی ڈال کر جا رہے ہیں، تمہاری آنکھ جب کھل رہی ہے
تمہارے ضمیر جب جاگ رہے ہیں کہ جب لوگ تم پر مٹی ڈال کر دفنا کر جا رہے ہیں تو اس وقت ہوش میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہوش میں آنا ہو تو اس وقت آ جاؤ. ہوش میں آنا ہو, اس دنیا کے مکر و فریب کو اگر پہچاننا ہو تو ابھی پہچان لو, جب کا پچھتاوا کوئی کام نہیں دے گا. جب کا پچھتاوا کوئی کام نہیں دے گا. بات حاصل کلام کی طرف لے جا رہا ہوں, ہم آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ زور سے بولیے. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو. تو مقصد تخلیق انس و جاں اللہ کی عبادت ہے, اور وہ عبادت ہی کیا جس میں علم نہ ہو. بغیر علم کے آپ عبادت نہیں کر سکتے. بغیر علم کے آپ کی عبادت میں وہ لذت باقی نہیں رہتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایسے دور میں کہ لوگ جھاڑوں کو اپنا خدا مان کر بیٹھے ہیں, پتھروں کو اپنا خدا مان کر بیٹھے ہیں, چاند و سورج کو اپنا خدا مان کر بیٹھے ہیں, زمین و آسمان کے ذرات کو اپنا خدا مان کر بیٹھے ہیں. لوگ آج انسان کو پوج رہا ہے. ایسے دور میں اگر ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس رب کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کے عرفان کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ معلوم ہونا چاہیے, ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے کیسی شان عطا فرمائی ہے اور کیسی بے مثل و بے مثال کتاب اللہ نے ہمارے مصطفیٰ پر نازل فرمائی ہے, اور اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا حکم رکھا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا کہا ہے, اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے. بہت ہی قلت میں یہ لوگ ہیں. اور جب کوئی عالم دین آپ کو یہ چیزیں سنانا چاہتا ہے, یہ چیزیں بتانا چاہتا ہے, تو آپ سننا بھی نہیں چاہتے, آپ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے. کیوں؟ آپ کے پاس گھروں میں ایسی تعلیم رہی ہے کہ پہلے آپ دنیا کا علم پڑھے پھر دین کا علم پڑھ لینا. وقت ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کر لینا, وقت ہے تو نماز پڑھ لینا, ریٹائر ہو گئے تو مسجد میں آ کر بیٹھ جانا. ایسا نہیں ہے. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے دین محمدی کے لیے. اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تو ذرا سمجھے, اپنے آپ پر غور کرے, اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کتنے اسلام میں ڈھلے ہوئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کتنے داخل ہو؟ پورے داخل ہو جاؤ. 5% بھی ہم اسلام پر آج عمل نہیں کر رہے ہیں. جمعہ آتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جمعہ جب آتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے ہم مسلمان ہیں. اور ہم کیسے مسلمان آج ہو چکے ہیں؟ ہمارا سٹیٹس بتا رہا ہے واٹس ایپ کا کہ ہم مسلمان ہیں. جمعہ مبارک, بس جمعہ مبارک. نہ ہم کو جمعہ کی اہمیت کی خبر ہے, نہ ہم کو جمعہ کی اہمیت معلوم ہے. جمعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم الجمعہ سید الایام, جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم الجمعہ عید المومنین, ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن مومنین کی عید ہوتا ہے. بتائیے یہ عید کا دن ہم کیسے منا رہے ہیں؟ یہ مقدس جمعہ کا دن ہم کیسے منا رہے ہیں؟ جو کپڑوں سے اٹھے وہی کپڑوں پر آ کر وضو کر لیے, بس آ کر بیٹھ گئے. یا پھر لباس پہنے بھی تو ایسے پہنے, آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کا سطر کھل رہا ہے, چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن کر آ رہے ہیں. جی عجیب و غریب ایسی ٹی شرٹس پہن رہے جس کے اوپر انسانوں کے, جانوروں کے جو ہے تصاویر بنے ہوئے ہیں. بتائیے کیا یہ جمعہ کا احترام آپ کر رہے ہیں؟ یہ جمعہ کا احترام نہیں ہے. جمعہ کا احترام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مومن جمعہ کے دن غسل کرتا ہے تو غسل کے پانی کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, اپنے گھر سے قدم ڈالتا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہر قدم کے بدلے میں اس کو 20 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ بتائیے آپ، یہ مقدس دن ہے کہ آپ کا چلنا، مسجدوں کی طرف جانا بھی عبادت شمار کیا جا رہا ہے۔ آپ مسجد کو چل رہے ہیں، مسجد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اللہ آپ کی غلطیوں کو مٹا رہا ہے۔ تو بتائیے آپ، اس جمعہ میں ہم کیسے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ جمعہ آئے، یوم جمعہ آئے تو بہترین لباس پہنے، بہترین لباس پہنے، سفید لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، عطر لگائے، آپ مسجد کو آئے۔ جمعہ کے دن آپ کی مسجدیں خوشبو سے مہکنی چاہیے۔ یہ آپ اپنی کیسی حالت ڈال کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تھوڑا سا فکر کریں۔ یہ لا علمی کا شکار آج ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے، لا علمی کا شکار، ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد پر، عورت پر واجب ہے، واجب ہے۔ حضور نے واجب کیا ہے۔ آپ جو اسلام پر قائم ہیں، جو دین تم کو وراثت میں ملا ہوا ہے، کہاں ملا؟ یہ دین ہم کو وراثت میں ملا، اور جو چیزیں وراثت میں ملتی نا، جو چیزیں بغیر خریدے مل جاتی نا، اس کی اہمیت انسان کے پاس نہیں رہتی۔ جس طرح باپ کا بڑا مکان مل گیا تو اہمیت نہیں رہتی، اسی طریقے سے باپ سے ہم کو یہ دین مل گیا، مسلمان خاندان میں ہم پیدا ہوئے، جھولے کے اندر ہم کو دین مل گیا۔ یہ دین کی عظمتوں کو اگر سمجھنا ہو تو سیرت رسول اٹھا کر پڑھ لینا۔ جلتی ہوئی کڑھائیوں میں، ابلتے ہوئے تیلوں میں صحابہ کو زندہ ڈال دیا گیا تھا، صحابہ کو زندہ ڈال دیا گیا تھا۔ اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ نے کیسا کردار اپنایا ہے، یہ بلال حبشی کے زخموں سے پوچھ لینا۔ ریت پر لٹا کر گرم سلاخیں چبائی جاتی تھی، یہ کوئی حضرت سمیہ سے پوچھ لینا، یہ کوئی حضرت عمار یاسر سے پوچھ لینا کہ اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی محنتیں لگی ہیں، اس دین کو پھیلانے کتنی محنت لگی۔ یہ وہ بدر کے صحابہ سے پوچھ لینا، یہ مہاجرین مکہ سے پوچھ لینا، جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے مکے میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر مدینے میں منتقل ہو گئے۔ یہ انصاری صحابہ سے پوچھو یہ دین یہاں ہم تک کیسے پہنچا ہے، یہ احد کے صحابہ سے پوچھو۔ یہ کوئی دین کا سوال حضرت امیر حمزہ سے پوچھو، اس دین کے خاطر آپ کا کلیجہ کچا چبا دیا گیا۔ اس دین کی عظمت اگر پوچھنا ہو تو کربلا والوں سے پوچھو، کربلا کے سادات کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، بچوں کو پانی کے لیے تڑپایا گیا۔ دین اتنی مشقتوں سے ملا ہے میاں، لیکن اس دین کا حال ہم نے کیا کر دیا؟ جمعہ ٹو جمعہ، جمعے کو آتے پھر جمعے کو آتے، ایک ہفتہ آپ کی مسجدیں خالی رہتی ہے، آپ کی ہوٹلیں کھلی رہتی ہے، رات کے 3 بجے تک ہوٹل کھلی ہوئی ہے، پان ڈبے کھلے ہوئے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری مسجدوں پر اگر 1:30 بجے ظہر کی نماز ہے تو 2 بجے تالے لگ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ مسلمانوں کو انٹرسٹ نہیں ہے نماز پڑھنے میں، کس لیے مسلمان مسجدوں میں آنا نہیں چاہتا؟ جی بتائیے آپ، آج ہمارے پاس ہمارے محلوں کی، مسلمان محلوں کی مسجدیں آج جماعت کے ٹھیک 15 منٹ بعد بند ہو جاتی ہے، تالے لگ جاتے ہیں۔ تالے لگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ قوم میں بس اکا دکا لوگ رہ چکے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھر جاتی ہے، جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھر جاتی ہے، کیونکہ ہم کو ہمارے گھروں میں یہی تعلیم دی گئی ہے، جمعہ ہے نماز پڑھو، جمعہ ہے نماز کو جاؤ۔ وہی ماں باپ اگر اپنی اولاد کو 5 وقتہ نماز کے لیے بھیجے تو کتنا بہتر ہوتا۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو جمعہ کے سوا دوسری نمازوں پر بھیجنے کے لیے ایگری نہیں، کیوں؟ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے نا، اس کو پروفیسر بنانا ہے، اس کو IT انجینئر بنانا ہے، جی کیا کیا نہیں بنانا ہے، پیسہ کمانا ہے اس کے ذریعے۔ لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کل میدان محشر میں یہی اولاد تمہارا گریبان پکڑ کر کہے گی کہ یا اللہ، میرے ماں باپ نے مجھ کو انجینئر تو بنا دیا، ڈاکٹر تو بنا دیا، پروفیسر بنا دیا، مجھ کو IAS IPS کی تعلیم تو انہوں نے مجھے دی تھی، لیکن انہوں نے مجھے مصطفیٰ کا دین نہیں سکھایا تھا،
انہوں نے مجھے رسول اللہ کا دین نہیں سمجھایا تھا. بتائیے جب آپ کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے جب آپ؟ تو آج سب سے بڑا فریضہ آپ پر کچھ ہے, ہم پر کچھ ہے, تو ہم اپنے گھروں سے شروعات کریں. کہاں سے شروعات کریں؟ گھروں سے شروعات کریں. ایسا نہیں کہ بازو والے نماز نہیں جا رہے, انہوں نہیں جا رہے, انہوں نہیں پڑھ رہے, نہیں. ایسے انگلی دکھانے سے پہلے ایسے دیکھ لو 3 انگلیاں تمہاری طرف آئیں گی. پہلے اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے دامن میں کتنے دھبے ہیں پہلے اس کو نکالو, اس کے بعد دوسروں کی طرف متوجہ ہو. اگر آپ اتنے پاک ہیں, آپ شریعت پر کامل نظر آ رہے ہیں, جب آپ کو حق ہے کہ آپ دوسرے کو سدھار سکے, وہ بھی آپ جو ہے تنقید برائے تعمیر کرے, تنقید برائے تنقید نہیں. آپ کسی کو گرانے کے لیے یہ نہ کہے کہ یہ بے نمازی ہے, بلکہ آپ جو ہے اس کی اصلاح کریں, اس کی اصلاح کریں. بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں. آج کا اولین فریضہ ہے, کیونکہ دیکھو دور بدل رہا ہے, بلکہ بدل چکا ہے. جمعہ ایسے گزر رہا ہے, آپ خود پریشان ہوں گے کہ جمعہ جا رہا پھر جمعہ آ رہا, جمعہ جا رہا جمعہ آ رہا. جو حضرات رینٹ کے گھروں میں رہتے ہیں ان کے دل سے پوچھیں آپ, مہینہ آ رہا مہینہ جا رہا, مہینہ آ رہا مہینہ جا رہا, کیسا وہ لوگ جو ہے اپنے گھر کا مینٹیننس کر رہے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے, اللہ ہر انسان کو اپنا ایک ذاتی مقام عطا کرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دن تیزی سے گزر رہے ہیں, تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں, اور تیزی کے ساتھ دن گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان موت کے بہت قریب ہو رہا ہے, موت کے بہت قریب ہو رہا ہے, موت کے بہت قریب ہو رہا ہے. بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں. آج اپنے گھروں میں دین کی تعلیم کو عام کرے. کیا عام کرے؟ یہ فریضہ ہے آپ کا, یہ لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ شریعت محمدی کی پابندی کرے. یہ آپ پر لازم کر دیا گیا ہے بحیثیت مسلمان. آپ پر لازم ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی بنے. اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں, نماز چھوڑ کر کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے پیسے میں برکت نہیں دیتا, اللہ ایسے پیسے میں برکت نہیں دیتا. آپ دیکھیں ایک لمحہ آپ اپنے مسجد کے امام کی طرف, مؤذن کی طرف آپ دیکھیں, آپ 1 لاکھ کما کر خوش نہیں ہیں, وہ 5,000 میں خوش ہوتا ہے. کس لیے؟ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, نمازوں کی پابندی ہوتی ہے, شریعت پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے, اس کی خوشیاں دیکھیں آپ. اور آپ 1 لاکھ 2 لاکھ کما کر ہی پریشان نظر آتے ہیں, وہ 5-10 ہزار میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. کس لیے؟ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے, اللہ اس کے مقدر کو بلند فرما دیتا ہے, اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حادثوں سے محفوظ کر دیتا ہے. آج ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, آپ حضرات یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری امید کیا ہے؟ یا اللہ ہم کو حادثوں سے بچا, ہماری اولاد کو آباد رکھ, ہمارے ماں باپ کو آباد رکھ, میرے مال میں اضافہ ہو جائے, میرے رزق میں اضافہ ہو جائے, میں آگے بڑھتا جاؤں. ہر انسان یہی سوچ رہا ہے, یہی سوچ رہا ہے ہر انسان. تعویذ پلیتے کیا نہیں کرتے آپ, وہ تمام چیزیں کس لیے کرتے ہیں؟ برکت ہو جائے, کاروبار میں برکت ہو جائے. حقیقی چیز یہ ہے, اگر واقعی آباد ہونا چاہتے ہو, برکتوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو, آبادیوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو اللہ کی طرف آ جاؤ. تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی. تم اللہ کے ہو جاؤ. تم اللہ کے اگر نہیں ہو سکتے تو یاد رکھنا, اس دنیا کے خاطر تم اپنی ایڑیاں رگڑ کر مر جاؤ گے, لیکن یہ دنیا کی خاک بھی تمہارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی, یہ دنیا تمہارے پاس نہیں آ سکتی. مولا علی شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کتنا نادان ہے کہ دولت جمع کر رہا ہے دوسروں کے لیے, دولت جمع کر رہا ہے دوسروں کے لیے. جو دولت آپ جھوٹ بول کر کما رہے, اپنی نیند کو قربان کر آپ جو اپنے چین کو, سکون کو قربان کر آپ جو دولت جمع کر رہے ہیں, یہ دولت کیا آپ کی ہوگی؟ نہیں. آپ کے بعد اس دولت کے لیے آپ کے بچے لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے. اس دولت کے لیے یہ دولت, انسان اس دولت کے لیے کیا نہیں کرتا. دولت جب آ جاتی ہے تو اس کے پیر کے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے جی, اس کی نیند اڑ جاتی ہے, بیماریوں کا جو ہے منبع ہو جاتا ہے. اب کیا ہے, دولت تو زیادہ ہے لیکن زندگی وینٹیلیٹر پر گزر رہی ہے, زندگی ہاسپٹلائز ہو چکی ہے,
کیوں ایسی زندگی جی رہے ہو جو دواخانوں کی محتاج ہو؟ کیوں ایسی زندگی جی رہے ہو جو کھانے کی بجائے گولیوں کی، ٹونکوں کی، گلوکوزوں کی محتاج ہو؟ اگر اللہ کے دربار سے تمہارا تعلق ہے تو آپ دواخانوں کو بائے بائے کہہ دیجئے، دواخانوں میں مت جائیے۔ اللہ کے گھر سے اگر تمہارا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دربار کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے تمہیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اپنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ڈاکٹر صاحب بول دیے یوگا کر لو، ڈاکٹر صاحب بول دیے ایکسرسائز کر لو، تو وہ پابندی کے ساتھ ہوتا۔ کس لیے؟ اپنے کو جینا ہے۔ بولے زندگی تو کتے بھی جی رہے ہیں، وہ زندگی ہی کیا جس میں سکون نہ ہو؟ سکون والی زندگی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دوڑ کر آنا ہوگا۔ 5 وقت موزن گلا پھاڑ پھاڑ کر تم کو بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور یہ نادان اپنے دکان کے کاؤنٹر پر نوٹ گنتا ہوا یہ سوچ رہا ہے یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو میرا فائدہ کر سکتے ہیں۔ ارے حقیقی فائدہ تو وہ ہے جو ان مسلوں سے ملتا ہے، حقیقی فائدہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، نماز پڑھیں پھر کاروبار کریں، وہ کاروبار بھی عبادت میں شمار ہوگا، وہ کاروبار بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ جو سن رہے درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد، ذرا زور سے پڑھنا پڑتا۔ بات حاصل کلام، اختتامی مراحل پر میری گفتگو ہے۔ چلیے پریویس جمعہ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ ذرا زور سے بولیے۔ 3 ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ماشاءاللہ، طلاق رجعی۔ طلاق پہلی قسم ہے طلاق رجعی۔ اگر زید نے ایک آدمی نے، کوئی آدمی نے، انون پرسن نے اپنی بیوی کو کھلے الفاظ میں، زید نے اپنی بیوی کو کھلے الفاظ میں طلاق کہا، یا ظاہر معنوں میں ایک بار کہہ دیا کہ میرا اور تیرا رشتہ ختم ہے، زید نے ایک بار کہا، تو کتنے مہینوں میں انہیں لوٹا سکنا اپنی بیوی کو؟ 3 مہینے کے اندر، 3 پیریڈز کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجعت کر سکتا ہے۔ دوسرا طلاق کون سا ہے؟ ماشاءاللہ، طلاق بائن۔ بولیے طلاق بائن۔ طلاق بائن، اگر کسی نے اپنی بیوی کو، زید نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دیے، 3 مہینے کے اندر انہیں لوٹا سکتا۔ اگر اس نے الگ لفظ کے اندر، ایک لفظ کے 2 معنی ہیں، اس نے کہا میرے گھر سے نکل جا، اس نے کہا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس نے ایسے الفاظ میں لڑائی کے مسئلے میں اس نے کہا نکل جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایکسیٹرا، ایسی چیزوں سے اگر اس نے طلاق دی، ایک بار بولا تو کتنے پڑھ لے؟ 2 پڑھیں گے ایک ساتھ۔ نکاح کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر واپس لینا ہے بیوی کو تو نکاح کرنا لازم آئے گا۔ اگر کسی نے، کوئی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق کھلے الفاظ میں دے دیے تو کیا ہوتا؟ یہ طلاق مغلظہ۔ بولیے طلاق مغلظہ، 3 طلاق ہو جاتے۔ 3 طلاق کے بعد میں بیوی زندگی بھر کے لیے حرام، زندگی بھر کے لیے حرام ہو چکی ہے بیوی، یاد رکھے۔ یہ حلالہ سینٹر، فلاں سینٹر، یہ سب پیسہ کمانے کی چیزیں ہیں۔ پہلے اپنی زبان پر قابو رکھے۔ وہ جو پروسیس بتایا گیا کہ انہیں دوسرے سے نکاح کرنا، پھر اس کی عدت گزارنا، پھر انہیں طلاق دینا، انہیں عدت گزارنا، پھر انہیں لوٹا سکتا، یہ اس کا حکم نہیں ہے۔ بصورت مجبوری آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اس حلالے کے نام پر۔ اب آئیے، اب کسی نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دیے، 1 دیا یا 2 دیے، 3 مہینے گزر گئے تو بیوی بائن ہو جاتی ہے، یعنی طلاق بائنہ پڑ جاتی ہے۔ اب کیا کرنا؟ عدت کا مسئلہ ہے، عدت کا مسئلہ ہے۔ اگر بیوی بائن ہو گئی، 3 مہینے کے اندر اس نے نکاح نہیں کیا، یعنی 3 مہینے کے اندر انہیں رجعت نہیں کرا، تو طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اب نکاح کرنے کے بعد لا سکتا ہے۔ اگر نہیں کرا تو بیوی جو ہے طلاق کی عدت جو ہے 3 مہینے 10 دن ہے۔ کتنا ہے؟
3 مہینے 10 دن طلاق کی عدت ہے. اس میں بہت زیادہ مسائل ہے جو آپ لوگوں کو روزمرہ میں آپ کے خاندانوں میں دکھتے دکھاتے وہ چیزیں آپ کو بول رہا ہوں، ورنہ یہ بہت بڑا عنوان ہے، یہ بہت بڑا عنوان ہے. کسی کو اگر کچھ مسائل پوچھنا ہو تو فون کر کر بھی پوچھ سکتے ہیں، صلاۃ السلام کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے 10 دن ہے. 3 طہر 3 حیض ہے. اوکے. اب دیکھیں آپ، کسی کا شوہر مر گیا، کسی بیوی کا شوہر مر گیا، اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے. ماشاءاللہ 4 مہینے 10 دن ہے. مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، یعنی ودائی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، 4 مہینے 10 دن گزارنا واجب ہے. اب یہ گزارنا کہاں؟ شوہر کے گھر میں گزارنا. کدھر گزارنا؟ شوہر کے گھر میں گزارنا. آج کل کیا ہوتا، اگر بچہ مر گیا تو بہو کو جو ہے باہر پھینک دیتے نکال کے، جا بیٹا ہی چلے گیا، اب تیرا ہمارا رشتہ کیا ہے. ارے قرآن کا قانون ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر اس کی عدت گزارے. اگر کمرہ چھوٹا ہے، ایک ہی گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، تو حکم یہ دیا علماء کرام نے کہ شوہر کہیں اور جا کر گھر لے لے، بیوی کو وہیں پر عدت گزارنی دے. تو یہ عدت ہے، عدت جو ہے شوہر کے گھر میں گزارنی چاہیے. بات حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں. مسئلہ ہے خلا کا. خلا کا مسئلہ ہے. خلا کیا ہے؟ کہ عورت کا مطالبہ ہونا طلاق کے لیے، عورت مرد سے مطالبہ کرنا طلاق کا. مثال کے طور پر ہندا نے کہا کہ مجھے طلاق دے دیجئے، تو زید کیا ہے؟ پیسوں کے بدلے میں جو طلاق دیتا اس کو خلا بولتے. کیا بولتے؟ پیسوں کے بدلے میں جو طلاق دی جاتی، مرد جو پیسے لے کر یا مہر کے بدلے میں انہیں بولتا، اپنی بیوی کو ہندا کو زید بولتا کہ میں جو تیرا مہر دینا ہوں وہ معاف کر دے، میں تیرے کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ بولتا. تو اس کو بولتے خلا. پیسوں کے معاملے کے ساتھ جو طلاق ہوتی نا اس کو بولتے خلا. کیا بولتے بولیے؟ باقی سب طلاق کی قسمیں ہیں. اور اپنی زوجہ سے جب بات کرے تو حسن سلوک اس کے ساتھ رکھے، گالی غلوز نہیں. وہ آپ کے لیے باندھی نہیں ہے، اس کے بھی ماں باپ ہے. جی آپ جیسے اپنی بیوی سے بات کریں گے تلخ لہجے میں، گالی دے کر، گلوچ کر کر، یاد رکھے آپ کی اولاد بھی وہی سیکھے گی. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حسن سلوک کرے. آپ سے گزارش ہے کہ جبھی بھی بولے تو اچھی بات بولے. آپ پرہیز کرے ایسی باتوں سے جس سے رشتوں میں درار آتی ہے، رشتوں میں درار آتی ہے. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے مرد کا احترام کرے، اپنے مرد کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، سجدہ تعظیم کی بات ہے، سجدہ تعظیمی کی بات ہے، کہا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. یہ مقام شوہر کا ہے عورت کے لیے. لیکن آج نہ ہی شوہر کے پاس اخلاق ہے، نہ ہی بیوی کے پاس اخلاق ہے. نہ شوہر پڑھا لکھا ہے، نہ ہی بیوی پڑھی لکھی ہے. نہ شوہر کو دین معلوم، نہ بیوی کو دین معلوم. اب لڑائی تو ہوگی، جھگڑا تو ہوگا، بات میں انجانے میں وہ طلاق دے دے گا، اولاد ناجائز پیدا ہوگی، حق تلفیاں ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. جو جوڑا یعنی لا علم ہو وہ اپنے ماں باپ سے بھی لڑے گا، جو علم نہیں رکھتا وہ اپنی بیوی کے خاطر ماں سے بحث بھی کرے گا، ماں سے گالی گلوچ بھی کرے گا. تو گزارش کرتا ہوں علم دین حاصل کرے. سب سے بہترین چیز جو آپ کو ایک انسان کامل بناتی ہے وہ ہے شریعت محمدی. وہ شریعت محمدی ہے. اگرچہ میری باتیں آپ کے سروں پر سے جا رہی ہوگی لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لفظوں کے آپ مسلمان بن چکے ہیں. پریکٹیکل میں آپ کے پاس اسلام کتنا ہے اس پر غور کر لینا. اگر آپ کے پاس پریکٹیکلی اسلام نہیں ہے
تو شروع کیجئے علم دین حاصل کرنا، شروع کیجئے اسلام پر عمل کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بزم کو آنے جانے سنت سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، جابرین کے جبر سے محفوظ فرمائے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کرے تیزی کے ساتھ سنت ادا